أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 10. اس تختی میں جزم اور سکون کے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 10. اس تختی میں سکون یعنی جزم کے قواعد اور اصول بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جزم کہتے کسے ہیں؟ تو اگر آپ قاعدہ میں دیکھیں تو یہ سوال اٹھا کر اس کا جواب دیا گیا ہے. جزم کہتے ہیں مڑا ہوا. دوسرے الفاظ میں حرف کے اوپر چھوٹا سا دال، حرف کے اوپر چھوٹا سا جو دال بنا ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں. تو جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جو ساکن حرف ہوتا ہے وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے پیچھے والے حرف کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس حرف سے پیچھے والا جو حرف ہے جو اس کا ماقبل ہے وہ اس حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور جزم اور سکون کی وجہ سے وہ حرف نہیں پڑھا جا سکتا. پھر اس تختی میں ایک اہم بات یہ ہے، یہ بات میں گزشتہ اسباق کے اندر بھی عرض کر چکا ہوں، اس تختی میں پھر اس کو سمجھ لیں. کسی بھی حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، آپ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حرف کون سی جگہ سے نکلتا ہے، کون سی جگہ سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حرف کو ساکن کریں اور اس کے ماقبل آپ حمزہ متحرک لگائیں. جب ساکن حرف کے ماقبل اور اس سے پیچھے آپ حمزہ متحرک لگائیں گے، جب اس حرف کو ادا کریں گے جہاں پر وہ آواز ختم ہو یا جہاں پر زبان لگے، یہ اس حرف کا مخرج ہے. بعض حروف میں زبان کا تعلق ہوتا ہے، بعض حروف کی ادائیگی میں، بعض حروف کے مخارج میں زبان کا تعلق ہوتا ہے. تو جن حروف کی ادائیگی میں زبان کو تعلق ہے اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ جہاں پر زبان لگے، اور وہ حروف جن کی ادائیگی میں زبان کا تعلق نہیں ہوتا اس کے اندر ہم نے آواز کو دیکھنا ہے کہ یہ آواز کہاں پہ ختم ہوئی ہے. جہاں پر آواز ختم ہوئی ہے وہی اس حرف کا مخرج ہے. مثال کے طور پر میں دونوں کی مثال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلے مثال سمجھ لیں کہ جس حرف کی ادائیگی میں زبان کو تعلق نہیں ہوتا، مثلا عین ہے،
حروف حلقی میں سے، کیونکہ حروف حلقی کا تعلق حلق کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آئین کو ہم نے ادا کرنا ہے، ہم اس کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، آئین کو ساکن کریں، اس کے ماقبل حمزہ متحرک لگا دیں۔ اب آپ حضرات نے توجہ کرنی ہے، ہم آئین کا مخرج معلوم کر رہے ہیں۔ اب آپ حضرات اگر اس کے ساتھ مشق کریں، آئین کو ساکن کر کے حمزہ متحرک لگائیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آئین کی جو آواز ہے یہ حلق کے درمیان میں ختم ہو رہی ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا، آپ اپنی انگلی لیں اور حلق کے درمیان میں رکھ لیں، اور پھر آپ آئین کو ادا کریں۔ آپ کی اس انگلی کو گلے کی حرکت محسوس ہوگی، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ آئین کا مخرج حلق کا درمیان ہے، وسط حلق سے آئین ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ حرف جس کی ادائیگی میں زبان کو تعلق ہے، میں اس کی مثال بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کے اندر زبان کا دیکھنا آسان ہو۔ بچے کو سمجھاتے ہوئے آپ کہیں گے بھی بیٹا دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں، آپ ضاد کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اب اس کے اندر تو زبان آپ کے منہ کے اندر رہ جائے گی، بچے کو نظر نہیں آ رہی۔ مثال دیتے ہوئے ایسے حرف کا انتخاب کریں جس کے اندر زبان دیکھنے والے کو نظر آئے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ اس حرف کا مخرج ہے۔ مثال کے طور پر ذال ہے، ہم ذال کی ادائیگی کرتے ہیں، ذال کو ساکن کر کے ماقبل میں حمزہ متحرک لگائے۔ اب ہماری زبان سامنے جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اس کو نظر آ رہی ہے کہ ذال کی ادائیگی میں زبان سامنے والے دانتوں سے لگ رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذال کا مخرج یہ ہے۔ تو ایک تو اس تختی میں، کیونکہ اس تختی کے اندر سکون ہے، جزم کی مثالیں ہیں، حرف ساکن اور ماقبل میں حمزہ متحرک ہے، تو اس لیے یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر حروف کے مخارج کی مشق ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کون سا حرف کون سی جگہ سے ادا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات اس تختی کے اندر جو اہم ہے وہ یہ حروف کی صفات معلوم کرنے کا طریقہ۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں خلاصتاً آپ کی خدمت میں اس کا طریقہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ حضرات اس کی مشق فرمائیں۔ کسی بھی حرف کی صفات معلوم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ اس حرف کو ساکن کریں اور اس کے ماقبل میں حمزہ متحرک لگائیں۔ اب مخرج کے اندر تو ہم نے دیکھنا تھا کہ جہاں پر آواز ختم ہو یا جہاں پر زبان لگے وہ اس حرف کا مخرج ہے، اور صفات کے اندر ہم نے دیکھنا ہے سانس کا جاری ہونا، سانس کا بند ہو جانا، آواز کا جاری رہنا، آواز کا بند ہو جانا۔ میں حروف کی صفات میں سے پہلی دو صفات کے اوپر بات کر رہا ہوں، ہمز اور جہر، شدت اور رخوت۔ اب اس کے اندر ہمز کے اندر یہ 10 حروف کے اندر پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ 10 حروف ہیں۔ صفت ہمز ان حروف کے اندر پائی جاتی ہے، اور 29 حروف میں سے 10 حرفوں کے اندر صفت ہمز ہے، تو باقی جو 19 حروف ہیں اس کے اندر اس کی ضد اور مقابل صفت جہر پائی جائے گی۔ یہ ہمز اور جہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح دن ہو سکتا ہے رات نہیں ہو سکتی، رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہو سکتا، اسی طرح جن حروف میں ہمز ہے ان میں جہر نہیں ہوگی، جن میں جہر ہے ان کے اندر ہمز نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر ہمز کی جو صفت ہے اس کے اندر سانس کا تعلق ہے۔ اب ہم نے حروف کو ادا کرنا ہے اور صفات کو معلوم کرنا ہے، حرف کو ساکن کریں، ماقبل میں حمزہ متحرک لگائیں۔ میں مثال کے طور پر ہم
سانس کو جاری رکھ کے حروف کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ان حروف کے اندر صفت ہمس ادا ہو رہی ہے، سانس اس کے اندر جاری رہے گا۔ جیسے فحثہ شخص سکت، پہلا حرف فا ہے، آپ فا کو ادا کریں اور سانس کا جاری ہونا، اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیں، اف 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 اف، تو یہ جو سانس ہوگا یہ ہمارے ہاتھ سے آ کر ٹکرائے گا، اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس ہمارے حرف کے اندر صفت ہمس ادا ہو رہی ہے۔ اور وہ حرف جس کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر با ہے، اب با یہ فحثہ شخص سکت، یہ جو مجموعہ ہے ہمس کے حروف کا، ان کے اندر با موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک اور اصول درمیان میں بات آئی ہے تو یہ سمجھ لیں، ہمیں معلوم کیسے ہوگا کون سے حرف میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، کون سے حرف میں ہمس ہے، کون سے حروف کے اندر جہر والی صفت ہے، کون سے حروف میں شدت پائی جاتی ہے، کون سے حروف ایسے ہیں جن کے اندر رخوت ہے۔ تو اس کے لیے حضرات قراء نے جو 10 صفات لازمہ متضادہ ہیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات، یہ جو 10 صفات ہیں ان کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 5 صفات کی اگر گنتی میں لائیں تو ان میں ایک صفت ہے توسط۔ یہ جو صفت توسط ہے اس کے اندر کچھ شدت پائی جاتی ہے، کچھ رخوت پائی جاتی ہے، تو یہ ان دونوں کے بین ہے، درمیان میں ہے، اس لیے توسط کو مستقل صفت شمار نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے کہیں آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال نہ آ جائے کہ گنتی کے اندر تو 11 ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ 10 ہیں، اس لیے کہ یہ کہا ایسے جاتا ہے کہ یہ 10 صفات لازمہ متضادہ ہیں کیونکہ صفت توسط کو مستقل صفت شمار نہیں کیا گیا۔ تو ان 10 صفات لازمہ متضادہ کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں 2 صفتیں ہیں، ہمس اور جہر کا جوڑا، شدت، رخوت، توسط کا جوڑا، استعلاء اور استفال کا جوڑا، اطباق اور انفتاح کا جوڑا، اذلاق اور اسمات کا جوڑا۔ ان 5 صفات لازمہ متضادہ کے جو 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں 2 صفتیں ہیں، ان 2 صفتوں میں سے ایک صفت کا مجموعہ بیان کر دیا گیا کہ ان حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کے اندر اس کی ضد اور مقابل دوسری صفت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر صفت ہمس 10 حروف میں پائی جاتی ہے جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت۔ اب اس کے علاوہ حروف تہجی میں سے جو باقی 19 حروف ہیں ان کے اندر صفت جہر پائی جائے گی۔ اسی طرح دوسرا جو جوڑا ہے اس کے اندر 3 صفتیں ہیں، شمار 2 ہوتی ہیں، شدت، رخوت اور توسط۔ شدت یہ 8 حروف میں پائی جاتی ہے، آجی دوکا قطبتا، اور توسط 5 حروف میں پائی جاتی ہے، لن عمر۔ 8 اور 5 13 حروف میں یہ 2 صفات ہیں۔ اس کے علاوہ حروف تہجی کے باقی 16 حروف کے اندر صفت رخوت پائی جاتی ہے۔ تو یہ خلاصتاً میں نے آپ کی خدمت میں بات پیش کی ہے، تفصیل کا وقت نہیں۔ آپ حضرات اتنی بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی بھی حرف کے صفت معلوم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے جو اس کے مخرج معلوم کرنے کا ہے۔ حرف کو ساکن کریں اور اس کے پیچھے حمزہ متحرک لگائیں، سانس جاری ہے، سانس بند ہو گیا ہے، آواز جاری ہے، آواز بند ہو گئی ہے۔ سانس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جاری ہے، آپ سامنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ لیں، بند ہو گئی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر
حرف کی جو آواز ہے وہ جاری نہیں رہی بلکہ ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے۔ اسی طرح جس کے اندر آواز جاری رہتی ہے اور آواز بند ہو جاتی ہے، ایک ایک مثال میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کرتا ہوں۔ حمزہ ہے، حمزہ کی ادائیگی میں حمزہ کو ساکن کریں، پیچھے حمزہ متحرک لگائیں، آواز بند ہو گئی، ایسا نہیں ہے آواز جاری نہیں رہتی بلکہ آواز بند ہو گئی، آواز جاری رہتی ہے، اب جس کے اندر آواز بند ہو رہی ہے، شدت کے جو 8 حروف ہیں، آجی دوکا قطب تھا، اس میں سے ایک حمزہ کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور جس کے اندر آواز جاری رہتی ہے رخوت کے حروف میں سے، جیسے کہ سین ہے۔ اب لن عمر 5 حروف میں توسط، آجی دوکا قطب تھا 8 حروف میں شدت، اس کے علاوہ 16 حروف میں سے سین کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس کے اندر آواز جاری رہتی ہے۔ تو اس طرح اس تختی کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور اسی طرح کسی بھی حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ تفصیلاً جو تجوید کی کتابیں ہیں، قرات کی کتابیں ہیں، اس کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اگر کوئی احباب ایسے ہیں کہ جن کو تفصیل معلوم کرنی ہے تو وہ تفصیل بڑی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس تختی کے اندر جو قلقلہ کے حروف ہیں، حروف قلقلہ، یہ 5 حروف ہیں، قطب جدن، ان کا مجموعہ ہے قاف، قا، با، جیم اور دال۔ اس کے اندر قلقلہ کی مشق کرنی ہے، اور قلقلہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قلقلہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قلقلہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی گیند ہو، آپ گیند اٹھا کر دیوار پہ مارتے ہیں تو وہ دیوار پر لگی ہوئی گیند خود واپس آ جاتی ہے، اس کو لینے کی، اس کو پکڑنے کی، اس کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح جب آپ کسی حرف کو ادا کرتے ہیں، زبان اس حرف کے مخرج پر لگ کر واپس اپنی جگہ پر آتی ہے، اس بنیاد پر اس کے ساتھ قلقلہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو قلقلہ ادا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قلقلہ کے حروف کے علاوہ باقی حروف کو قلقلہ سے بچانا مشکل ہے۔ یعنی قلقلہ کی ادائیگی مشکل نہیں ہے۔ عام حالات میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم اردو کے اندر بھی اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اب، جب، کب، اب، جب، کب، خود بخود قلقلہ ادا ہو رہا ہے۔ اور بسا اوقات اس میں ہوتا ایسے ہے کہ قلقلہ کی ادائیگی کے اندر غلطی ہو جاتی ہے، کوشش کریں تو اس میں ہونٹ جو ہے وہ سختی کے ساتھ آپس میں لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ مخارج کے سبق میں، مخارج کی تختی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ باقی ادائیگی میں ہونٹوں کو بھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہونٹوں کو سختی کے ساتھ آپس میں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نارمل انداز میں جیسے ہونٹ ہیں ایسے ان کو، ہونٹوں کو آپس میں ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہونٹوں کو، نیچے والے ہونٹ کو نیچے اور اوپر والے ہونٹ کو آپ اوپر لے جائیں، با، منہ کھول دیں، ہونٹ کھول دیں تو با خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ اس میں اس کو با سختی کرنے کی، بھینچنے کی، سخت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح قلقلہ کے اندر بھی، اردو کے اندر بھی ہم اب، جب، کب خود بخود ادا ہو رہے، اور اسی طرح عربی گرامر کے اندر، قرآن کریم کے اندر بھی ہم اس کی ادائیگی کریں تو ادائیگی خود بخود ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی اگر تھوڑی سی توجہ ہو۔ جیسے سورہ لہب کے اندر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، خود بخود ادا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دو تین باتیں جو اس تختی کے حوالے سے اہم تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ نمبر 1، جزم اور سکون کہتے کسے ہیں، جزم اور سکون والے حرف کو کیا کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کے پڑھنے کا طریقہ کہ وہ خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو ماقبل کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح مخارج معلوم کرنے کا طریقہ، اسی طرح صفات معلوم کرنے کا طریقہ،
اور پھر اس تختی کے اندر قلقلہ کے حروف کے اندر قلقلہ کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کے اندر قلقلہ کی ادائیگی سے بچنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ 3-4 اہم باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے سبق کے اندر پیش کی ہیں۔ 2-4 حروف کی مشق میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے مطابق آپ حضرات اس تختی کی مشق فرمائیں۔ پڑھنے کا وہی طریقہ ہے، ہجا کرتے ہوئے پہلا حرف پھر دوسرا حرف اور پہلے حرف کی حرکت، یا پھر دوسرا طریقہ پہلا حرف اس کی حرکت اور پھر دوسرا حرف۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ اور اس کے اندر بھی جیسے میں نے گزشتہ اسباق کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ ہجا کرتے ہوئے حرف کا مکمل نام لیں گے، حرف کا پورا نام لیں گے۔ تو اسی طرح آپ حضرات نے کل کے سبق میں آنے تک اس تختی کی مشق کرنی ہے۔